ہمیں ضرورت ہے معلومات کی، ہدایت کی، علم کی، روشنی کی۔ تو جب ایک صاحب یقین کے ساتھ آپ بیٹھیں گے یا اس کی صحبت میں، وہ آپ کو وہ بات کہے گا جو نور والی ہو۔ اس کی صحبت جو ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، یہ تو عام بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہمیں فراست کیسے حاصل ہوگی۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے بارے میں مطلب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے عام طور پہ نہیں سوچتے۔ تو پھر ہم طالب بھی نہیں ہیں فراست کے۔ پھر اس میں دوسری بات یہ ہے، فراست کا مطلب سمجھ۔ تو ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، اور یہ مطلب یہ ہماری نفسی کیفیت ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ جو عام بچے جو ہیں 3 سال کے 4 سال، وہ کہتے ہیں بس میں ہوشیار ہوں اور مجھے اب یہ چیز چاہیے، اور ایسا ہوگا، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری وہ جو نفسانی جو کیفیت ہے وہ بچپن سے ایسی ہے۔ ہر شخص، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان، ہر شخص کہتا ہے میں سمجھدار ہوں۔ تو اگر آپ سمجھ میں خود کفیل ہیں تو پھر اور سمجھ کی تو آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ جیسا کہ یہ ہمارا موضوع سائل نے سوال جو پوچھا ہے، تو کہ فراست حاصل کیسے ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کو اس کی فراست چاہیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فراست چاہیے، سمجھ چاہیے، اور جو میری سمجھ ہے وہ ناقص ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو سمجھ رہا ہے تو وہ تو اس کی عقل ہے، جبکہ اس کی منزل عقل سے ماورا ہے، اور وہ نہ اسے دیکھ پا رہا ہے اپنی ظاہر کی آنکھوں سے، نہ سمجھ پا رہا ہے۔ تو پھر ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میری منزل تو دنیا ہے اور مجھے دنیا کے لیے جینا ہے۔ پھر اپنے جنس پہ دھوکہ لگ جاتا ہے۔ عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں، مرد کہتا ہے میں تو مرد ہوں، بچہ بھی کہتا ہے میں بچہ ہوں، بوڑھا کہتا ہے میں بوڑھا ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی داڑھی سفید ہو جائے میری طرح اور 70 کے پیٹھے میں لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو جوان کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اور اسی پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، یعنی یہی بس بوڑھا ہونا جو ہے ہمیں غمناک کر دیتا ہے کہ اب جینا جو ہے بس وہ زندگی سمٹ رہی ہے اور آخری مرحلے ہیں، اور یہ جینا چاہتا ہے کیونکہ اس کی سمجھ کے مطابق دنیا ہی زندگی ہے اور تو کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت پہ تو اس کا یقین نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو دیکھیں، جو بات میں نے کہی ہے وہ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ ہماری سمجھ محدود ہے۔ جو حواس خمسہ ہیں، ہماری سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں آتی ہے، دیکھ سکیں، سن سکیں، محسوس کر سکیں یا جو بھی ہے۔ تو اب ہماری منزل تو دنیا ہے نہیں، تو آپ کو اپنی قوتوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہوگا، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ مجھے سمجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ میری منزل ظاہر نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو کمائی ہے اس کے کوئی کام آتی ہے؟ یا مردے کے ساتھ آپ کوئی
بینک کی چیک بک وغیرہ رکھتے ہیں، یا عورت کے ساتھ اس کے زیورات رکھے جاتے ہیں، یار یہ تو تمہارے زیورات ہیں، یہ تو لیتے جاؤ. ساری عمر جو ہے زیورات سے دل لگا کے وہ زندگی گزارتی رہتی ہے. ویسی ایک بات ہے، یعنی ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو مرنے پہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، بچے، زیور، پیسے، اولاد، یہ سب کچھ، مکان وغیرہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے انسان. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے. سمجھ کا مطلب ہدایت، اور سمجھ سے میں یہ مراد لے رہا ہوں، اس وقت جو میں لے رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. ہمیں تو سمجھ ہے نہیں، کیونکہ ہم نے تو ظاہر کو حقیقت تسلیم کر لیا ہے کہ میں تو یہی ہوں بس. آپ دیکھ لیں، یعنی ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے جسم کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں اگر ہوں تو یہی ہوں بس، اس کے علاوہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ آپ محسوس کریں کہ دنیا سے میں کچھ لے جا نہیں سکتا. جو کچھ میں کماؤں گا، جمع کروں گا، وہ چھوڑ کے جاؤں گا، چاہے جیسے بھی ملے، کوئی یہ بات نہیں ہے. تو چھوڑ کے جاؤں گا، کچھ بھی نہیں لے جاؤں گا. میرے ساتھ میری عمل ہوں گے، میری کمائی جو ہے وہ اعمال کی ہے، اچھے ہوں یا برے وہ الگ بات ہے. اچھا، پھر ہماری سمجھ، چونکہ ہم ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے، تو ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے تو نہیں بنایا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے، جنت کی تیاری کی جگہ ہے دنیا. تو اب اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہے اور سمجھ کی ضرورت ہے. اگر آپ اگر اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک تو علم کی ضرورت ہے. علم نور ہے، روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک روشنی والے کی ضرورت ہے، روشنی اور روشنی والا، جو آپ کو روشنی دے. کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو آپ کو ایک روشنی والے کی، علم والے کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، جو کہ وہ روشنی ہو اس کے پاس. پھر وہ آپ کو دل میں وہ، یعنی اس کے سامنے آپ بیٹھیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے. یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ کسی سچے شخص کو تلاش کرو اور اس کی صحبت میں بیٹھو، ایک نیت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ. تو یہ مطلب یہ ہماری ضروریات ہیں. ہمیں ضرورت ہے معلومات کی، ہدایت کی، علم کی، روشنی کی. تو جب ایک صاحب یقین کے ساتھ آپ بیٹھیں گے یا اس کی صحبت میں، وہ آپ کو وہ بات کہے گا جو نور والی ہو. اس کی صحبت جو ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. یہ تو عام بات ہے، صحبت کے اثرات سے تو ہم واقف ہیں. بھئی میرے بیٹے کو تو بری صحبت مل گئی، اس کے سارے ساتھی نشے والے ہیں اور یہ بھی نشے کی لت میں پڑ گیا. تو اس کے برعکس اگر آپ ایک سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ضرورت کے تحت ان کی صحبت میں، یعنی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، ایک صحبت میں آ کے بیٹھ گئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق آتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن فائدہ تو نہیں حاصل کیا. وہ ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، وہ تو کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں، اگر ہے تو دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے. اسی مفاد کو انہوں نے مد نظر رکھا تو جنگ احد میں 300 بظاہر صحابہ کرام حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ یہ تو موت ہے. یہ تو فراست کی بات ہے. فراست ایک تو کیسے حاصل ہوگی؟ ایک تو آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ میں ناسمجھ ہوں، اقرار کریں اپنے طور پہ، مجھے سمجھ کی ضرورت ہے.
کیونکہ دنیا میں جو بھی آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ ایک دعوت سے ہو کے آئے ہیں, گھر میں کھانا تیار ہے, مثال کے طور پہ اچانک دعوت آپ کو مل گئی, آپ نے کھانا کھا لیا, تو گھر آ کے وہ کھانا کھائیں گے آپ جو تیار تھا؟ بھئی میرے پیٹ بھرا ہے. اسی طرح ہم سمجھ کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے, اسی لیے ہم اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو, سچے لوگوں کو نہ تلاش کرتے ہیں, نہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, نہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ حکم ہے, یہ طریقہ ہے, پہلا طریقہ کہ ایک صاحب فراست کو آپ تلاش کریں. صاحب فراست, جس کا دل عرش الہی ہو. تو عرش الہی کا مطلب آپ اس کے باطن دل کو تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں, اس کا قول اس کے عمل کے برابر ہے کہ نہیں. کوئی ظاہری ایسے گناہ کبیرہ یا صغیرہ میں بظاہر گناہ پر اصرار تو نہیں ہے, گناہ پر اصرار تو نہیں کر رہی ہے. تو یہ چند علامات ہیں, باقی تو تفصیلات ہیں. تو ایک صاحب فراست شخص کو تلاش کرنا ہوگا, اس کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. مومن, اللہ کے رسول نے مومن کا نام لیا اس کو, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اب اس کی نظر جو ہے وہ اللہ کی نظر ہے. اس کی اب مختصر نشست میں تو تفصیل نہیں ہو سکتی, چلیں تھوڑی سی میں اور بات کروں گا وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.